انسان جب اپنی غلطیوں کا وکیل اور دوسروں کی غلطیوں کا جج بن جائے تو فیصلے نہیں فاصلے ہوتے ہیں۔ اگر کچھ الگ کرنا ہے تو بھیڑ سے ہٹ کر چلو۔ بھیڑ ہمت تو دیتی ہے پر شناخت چھین لیتی ہے۔ انسان ہمیشہ تکلیف میں ہی سیکھتا ہے، خوشی میں تو پچھلے سبق بھی بھول جاتا ہے۔ ہارنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنوں سے ہو، اور جیتنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنے آپ سے ہو۔ خامیاں سب میں ہوتی ہیں مگر نظر دوسروں میں ہی آتی ہے۔ قدر کرنی ہے تو زندگی میں ہی کرو، چہرے سے کفن اٹھاتے وقت تو نفرت کرنے والے بھی رو پڑتے ہیں۔ اگر کبھی ایسا لگے کہ تم تھک چکے ہو، دعا مانگنا بھی مشکل لگے، تو اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا لیا کرو۔ تمہارے پھیلے ہوئے ہاتھ اس بات کا ثبوت ہے کہ تم رب کائنات کے محتاج ہو، اور بے شک میرا رب خاموشیوں کو بھی سنتا ہے۔ آپ پر کیا ہے جو انسان لڑنے کے بعد بھی آپ کو منانے کا ہنر رکھتا ہو تو سمجھ لینا وہ آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ محبت اور عبادت بتائی نہیں جاتی، بس کی جاتی ہے۔ اللہ کی 4 رحمتیں ہیں جو انسان سے برداشت نہیں ہوتی: بیٹی، بارش، بیماری اور مہمان۔ اور اللہ کے 4 عذاب جو انسان خوشی سے قبول کرتا ہے: جہیز، سود، غیبت اور جھوٹ۔ جو رشتہ آپ کو بار بار آنسو دینے لگے تو سمجھ لو اس نے اپنی مدت پوری کر لی ہے۔ زندگی میں سب لوگ رشتہ دار یا دوست بن کر نہیں آتے، کچھ لوگ سبق بن کر بھی آتے ہیں۔ میں باتیں بھول بھی جاؤں تو لہجے یاد رکھتا ہوں، ذرا سا ہٹ کے چلتا ہوں زمانے کی روایت سے، کہ جن پر بوجھ میں ڈالا وہ کاندھے یاد رکھتا ہوں۔ اپنی تمام مصروفیات سے فراغت پا کر نیند کی دیوی میں آغوش میں جانے سے پہلے راتوں میں اکثر بیتے دنوں کے بارے میں سوچا کرتا ہوں، گزرے لمحوں کے بارے میں، بچھڑے لوگوں کے بارے میں، اور ان لوگوں کے بارے میں جو اپنی انمول غربت کی بے شمار حسین اور خوشگوار یادیں میرے دامن میں ڈال کر میری زندگی سے دور جا چکے ہیں، مگر ان کی یادیں اور ان کی غربت کا سرمایہ اور ان کا احساس میرے دل و دماغ پر چھایا رہتا ہے۔ کبھی کبھی تو یہ یادیں مجھ کو رلا دیتی ہیں، اشک برسنے لگتے ہیں رمجھم کی طرح ان آنکھوں سے، اور اسی رمجھم میں میرا چہرہ خزاں رشیدہ نظر آتا ہے، ویراں ویراں سا، اور کبھی ان یادوں کے طفیل مسکراہٹوں کے پھول بھی بہاروں کی مانند کھل اٹھتے ہیں۔ کیا سب یادیں ایسی نہیں ہو سکتی جو بہاروں کی مانند آئیں اور صرف مسکراہٹوں کے پھول پھیلا دیں؟ شاید نہیں۔
کیونکہ اکثر یادیں آتی ہی رلانے کے لیے ہیں اور تڑپانے کے لیے ہیں۔ یہ باتیں تو ہو جاتی ہیں پر وہ وقت گزر جاتا ہے۔ اچھا ہوتا ہرانے والا وقت امیدوں، تمناؤں اور آرزوؤں کا گہوارہ ہوتا، اور ہم جذباتی طور پر اس سے بے شمار خواہشات وابستہ کر لیتے، مگر وقت کسی کا ساتھ نہیں دیتا۔ وہ خاموشی سے ہمارے دامن میں یادوں کے بے شمار پھول ڈال کر چپکے سے رخصت ہو جاتا ہے، اور یوں یادوں کا انبار گزرے وقت کے ساتھ وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہی گزرا وقت، بیتے دن، پچھڑے لوگ جب یاد آتے ہیں تو من مچل مچل سا جاتا ہے۔ ماضی کے دور میں پلٹ جانے کو، گزری محبتوں میں لوٹ جانے کو، ان پیاروں کی آغوش میں سمٹ جانے کو جن کی ذات کبھی ہمارے وجود کا حصہ ہوا کرتی تھی، اور ہمارا وجود جن کی کائنات جو کبھی ہمارے بنا ادھوری ہوتی تھی، ہم ان کے بغیر نامکمل ہوا کرتے تھے۔ مگر وقت تو گزر چکا ہوتا ہے، لوگ بچھڑ چکے ہوتے ہیں، پھر کہاں ملتے ہیں، اور وہ لوگ جو زندگی میں ایک بار داخل ہو کر بچھڑ جاتے ہیں، زندگی کے ہر موڑ پر بہت یاد آتے ہیں۔ بھلائے نہیں بھولتے، وہ بہت تڑپاتے ہیں، بہت رلاتے ہیں، وہ کہ جن کے بغیر کبھی زندگی کا تصور ممکن ہوتا ہے، ان کی جدائی میں زندگی جیتے جی موت بن جاتی ہے۔ دل بہت سسکتا ہے، پلکتا ہے ان کے جانے کو یا انہیں پاس بلانے کو، مگر بے سود ان کی یادوں کے سہارے روتے روتے، ہنستے ہنستے زندگی کے بقیہ دن گزارنے پڑتے۔ کاش کے لوگ بچھڑا نہ کریں، کاش۔ السلام علیکم دوستو، RJ احسن فیصل آبادی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جس موضوع کو میں آپ کی خدمت میں بیان کرنے کے لیے لایا ہوں وہ دراصل ایک بہت ہی خوبصورت رشتہ، وہ عظیم ہستی ہے جس کا اس دنیا میں کوئی نعم و بدل نہیں ہے، ماں۔ جی ہاں، جتنا خوبصورت یہ لفظ ہے اتنا ہی خوبصورت اور بے لوث ماں کا پیار ہے، جب وہ بنا کسی غرض کے، بنا کسی ریوارڈ کی نیت سے اپنی اولاد سے کرتی ہے۔ ماں وہ ہے جو اپنا پیٹ کاٹ کر اپنے بچوں کو کھلاتی ہے۔ ماں وہ ہے جو اپنی ذات کی چھوٹی بڑی سب خوشیوں کو قربان کر دیتی ہے صرف اپنے بچوں کی خوشیوں کے لیے۔ اگر اولاد اپنی ساری عمر ماں کی خدمت میں، اس کی دیکھ بھال میں اور اس کی فکر میں بھی گزار دے تو وہ تب بھی اپنی ماں کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ میری آج کی یہ نظم میری امی کے نام ہے اور ان سب ماؤں کے نام ہے جو مجھے سن رہی ہیں۔ منورانہ کے اس خوبصورت کلام کو، اس خوبصورت نظم کو آج آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اور اگر آپ کو میری یہ کوشش
اچھی لگے تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا۔ اداس رہنے کو اچھا نہیں بتاتا ہے، کوئی بھی زہر کو میٹھا نہیں بتاتا ہے۔ کل اپنے آپ کو دیکھا تھا ماں کی آنکھوں میں، یہ آئینہ ہمیں بوڑھا نہیں بتاتا ہے۔ اے اندھیرے دیکھ منہ تیرا کالا ہو گیا، ماں نے آنکھیں کھول دیں گھر میں اجالا ہو گیا۔ اس طرح میرے گناہوں کو دھو دیتی ہے، ماں بہت غصے میں بھی ہو تو بس رو دیتی ہے۔ بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا، بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا، اٹھایا گود میں ماں نے تب آسمان چھوا۔ کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی، کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں ماں آئی۔ بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے، بہت اونچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے۔ بہت جی چاہتا ہے قید جاں سے نکل جائیں، تمہاری یاد بھی پر اسی ملبے میں رہتی ہے۔ یہ ایسا قرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا، میں جب تک گھر نہ لوٹوں میری ماں سجدے میں رہتی ہے۔ میری خواہش ہے کہ میں پھر سے فرشتہ ہو جاؤں، ماں سے اس طرح لپٹ جاؤں کہ بچہ ہو جاؤں، کم سے کم بچوں کے ہونٹوں کی ہنسی کی خاطر ایسی مٹی میں ملانا کہ کھلونا ہو جاؤں۔ مجھ کو ہر حال میں بخشے گا اجالا اپنا، چاند رشتے میں نہیں لگتا ہے ماما اپنا۔ میں نے روتے ہوئے پہنچے تھے کسی دن آنسو، مدتوں ماں نے نہیں دھویا دوپٹہ اپنا۔ مختصر ہوتے ہوئے بھی زندگی بڑھ جائے گی، مختصر ہوتے ہوئے بھی زندگی بڑھ جائے گی، ماں کی آنکھیں چوم لیجئے روشنی بڑھ جائے گی۔ تیرے دامن میں ستارے ہیں تو ہوں گے اے فلک، تیرے دامن میں ستارے ہیں تو ہوں گے اے فلک، مجھے تو اپنی ماں کی میلی اوڑھنی اچھی لگتی ہے۔ اور میرا یہ شعر اسپیشلی ان لوگوں کے نام ہے جو بہت خوش رہتے ہیں، لوگوں کو خوش رکھتے ہیں، لیکن اندر سے وہ بہت ٹوٹے ہوتے ہیں۔ ان کے اندر کی کیفیت کو یہ شعر جو منور رانا نے بہت ہی خوبصورت الفاظ میں بیان کیا ہے، وہ کچھ اس طرح سے ایکسپلین کرتا ہے کہ شگفتہ لوگ بھی ٹوٹے ہوتے ہیں اندر سے، شگفتہ لوگ بھی ٹوٹے ہوتے ہیں اندر سے، بہت روتے ہیں وہ جن کو لطیفے یاد رہتے ہیں۔ اور ایک اور مقطع عرض ہے، اور خدا نے یہ صفت ہر عورت کو بخشی ہے، خدا نے یہ صفت ہر عورت کو بخشی ہے کہ وہ پاگل بھی ہو جائے تو بیٹے یاد رہتے ہیں۔ کتنا خوبصورت شعر جو ماں کی صفت کو بیان کرتا ہے کہ وہ چاہے اپنی سینسز میں نہ رہے لیکن وہ اپنی اولاد کو نہیں بھولتی، وہ اپنے بچوں کو نہیں بھولتی، لیکن اولاد
جب وقت کے ساتھ ساتھ بڑی ہو جاتی ہے، میچور ہو جاتی ہے، جوان ہو جاتی ہے، تو بہت سے ایسے بچے، بہت سی ایسی اولادیں ہوتی ہیں جو شادی ہو جانے کے بعد اپنی بیوی کے کہنے پہ یا کسی اور کی باتوں میں آ کے اپنے والدین کو خود سے دور کر دیتے ہیں، اور ان سب دعاؤں سے، ان سب نعمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں جن کی اہمیت کا، جن کی امپورٹنس کا ان لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا۔ تبھی منور رانا کہتے ہیں، اچھلتے کھیلتے بچپن میں بیٹا ڈھونڈتی ہوگی، اچھلتے کھیلتے بچپن میں بیٹا ڈھونڈتی ہوگی، تبھی تو دیکھ کر پوتے کو دادی مسکراتی ہے۔ اس دعا کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہوں گا کہ خراج عقیدت ادا کرنے والوں، خراج عقیدت سے کیا کام ہوگا؟ یہی ہے زبانی محبت کا عالم، تو دین خدا اور بدنام ہوگا۔ اگر سن سکو تو اے روح محمد، خراج اطاعت کی طالب ہے تم سے، یہی ہے جو قول و عمل کی دورنگی، بہت درد انگیز انجام ہوگا۔ درد ہمیشہ اپنے ہی دیتے ہیں، ورنہ غیروں کو کیا پتا آپ کو تکلیف کس بات سے ہوتی ہے۔ جس نے برا وقت دیکھا ہو وہ کسی کے ساتھ برا نہیں کرتا۔ جب تمہیں دو لوگوں سے ایک ہی وقت میں محبت ہو جائے تو ہمیشہ دوسرے کا انتخاب کرنا، اس لیے کہ پہلے سے محبت تھی ہی نہیں، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو محبت کے لیے دوسرے شخص کی ضرورت نہ پڑتی۔ لوگ اپنی بوریت دور کرنے کے لیے آپ کو عزیز رکھیں تو اسے محبت سمجھنے کی غلطی ہرگز نہ کریں۔ مرد سے اناج کرنے والی عورت بے وقوف ہوتی ہے، وہ اسے اپنا دشمن بنا لیتی ہے۔ اکڑ پن اور ضد کر کے مرد سے بات منوائی جا سکتی ہے، لیکن اس کے دل میں اپنی عزت اور محبت نہیں بڑھائی جا سکتی۔ پتہ ہے لاش پانی پر کیوں تیرتی ہے؟ کیونکہ ڈوبنے کے لیے تو زندگی چاہیے۔ میں حیران طاقت کے زمانے میں اپنوں کو دھتکارنے والے مصائب میں کس طرح سے اپنے لیے سہارے اور وسیلے تلاش کرنے لگتے ہیں۔ وہ بھول جاتے ہیں کہ وقت کو بدل جانا ہوتا ہے۔ کسی کی زندگی سے یوں متاثر نہ ہو کہ اپنی زندگی سے بیزاری محسوس ہونے لگے۔ ہو سکتا ہے اس کی زندگی کا صرف متاثر کن پہلو ہی سامنے آیا ہو۔ ہر بات سے دل لگاؤ گے تو روتے رہ جاؤ گے۔ جو جیسا ہے اس کے ساتھ ویسا بننا سیکھو۔ وقت اچھا ہو یا برا بدلتا ضرور ہے، اس لیے اچھے وقت میں کچھ ایسا برا مت کرو کہ برے وقت میں اچھے لوگ ساتھ چھوڑ دیں۔ رب کے بنائے ہوئے دلوں کو توڑ کر کہتے ہیں سکون نہیں ہے۔ سکون ہوگا بھی کیسے؟ سکون چھیننے والے کے حصے میں نے کبھی سکون آتے نہیں دیکھا۔ جلد یا بدیر خدا کی لاٹھی آواز مار کر ہی رہتی ہے۔ دل نہ توڑے، تلخی نہ بکھیرے، انشاءاللہ دائمی سکون میسر ہوگا۔ انسان کسی دوسرے کے لیے کچھ نہیں کر سکتا سوائے اس کا حوصلہ بڑھانے کے۔ میں نے جتنے لوگوں کو ٹوٹتے دیکھا ہے
فقط اس لیے کہ رشتوں اور دوستوں کے ہجوم میں کسی نے ان سے یہ نہ کہا کہ حوصلہ کر یار، اللہ کرم کرے گا۔ یقین کیجئے بڑی طاقت ہے اس ایک جملے میں۔ بعض رشتے ہماری برداشت کی وجہ سے قائم ہوتے ہیں، اور ایسے رشتے اس وقت تک قائم رہتے ہیں جب تک ہمارے اندر برداشت کی طاقت موجود رہتی ہے۔ زندگی اچھے لوگوں سے بھری پڑی ہے، اگر آپ کو کوئی نہ ملے تو خود بن جائے۔ خواہشوں کو بے لگام مت چھوڑو، یہ باغی ہو جائیں تو حرام حلال جائز ناجائز کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ جو آنسو پی لیے جائیں وہ آنسو زہر سے کم نہیں ہوتے۔ بیچ راستے سے لوٹنے کا کوئی فائدہ نہیں، واپس لوٹنے کے لیے بھی اتنی ہی دوری طے کرنی پڑے گی جتنی دوری طے کر کے منزل تک پہنچ سکتے ہو۔ جب آپ کا دل درد سے بھر جائے اور آنکھوں میں آنسو آ جائے تو اس رب سے چپکے باتیں کر لیا کریں۔ وہ سب جانتا ہے مگر آپ سے سننا چاہتا ہے۔ لہجے اور الفاظ کی خوبصورتی وہ خصوصیات ہیں جو آپ کو اندیکھے انسان کا دیوانہ بنا دیتی ہے۔ تنہائی ہونٹوں پہ محبت کے فسانے نہیں آتے، ہونٹوں پہ محبت کے فسانے نہیں آتے، ساحل پہ سمندر کے خزانے نہیں آتے، پلکیں بھی چمک اٹھتی ہیں سونے میں ہماری، آنکھوں کو ابھی خواب چھپانے نہیں آتے۔ دل اجڑی ہوئی ایک سرائے کی طرح ہے، اب لوگ یہاں رات جگانے نہیں آتے۔ یارو نئے موسم نے یہ احسان کیے ہیں، اب یاد مجھے درد پرانے نہیں آتے۔ اڑنے دو پرندوں کو ابھی شوق ہوا میں، پھر لوٹ کے بچپن کے زمانے نہیں آتے۔ اس شہر کے بادل تیری زلفوں کی طرح ہیں، یہ آگ لگاتے ہیں بجھانے نہیں آتے۔ احباب بھی غیروں کی ادا سیکھ گئے ہیں، آتے ہیں مگر دل کو دکھانے نہیں آتے، آتے ہیں مگر دل کو دکھانے نہیں آتے۔ ہونٹوں پہ محبت کے فسانے نہیں آتے، ساحل پہ سمندر کے خزانے نہیں آتے، نہیں آتے۔ بہتر ہے جھوٹے لوگوں سے۔ محبوبوں میں سب سے زیادہ خطرناک محبوب شہرت ہے۔ شہرت سے محبت کرنے والا دراصل اپنی انا کا پرستار ہوتا ہے۔ انسانوں کی خدمت کے بغیر سربلندی ظلم ہے۔ جھوٹے معاشرے میں شہرت حاصل کرنے والا سچے معاشرے میں بدنام گنا جائے گا۔ خواہشات اپنی مرضی سے اٹھائے ہوئے بوجھ ہیں، اگر اپنی پرواز بلند رکھنی ہے تو بوجھ ہلکا رکھیں۔ ایک دوسرے کے جیسے ہونا ضروری نہیں، ایک دوسرے کے لیے ہونا ضروری ہے۔ کوئل اپنی زبان بولتی ہے اس لیے آزاد رہتی ہے،
طوطا دوسروں کی زبان بولتا ہے، اس لیے زندگی بھر پنجرے میں بند رہتا ہے۔ احترام کرنا تربیت ہوتی ہے، کمزوری نہیں، اور معذرت کرنا حسن اخلاق ہوتا ہے، ذلت نہیں۔ بہت چھالیں ہیں ان کے پیروں میں، کم بخت اصولوں پر چلا ہوگا۔ سوچ سمجھ کر بولا کرو، الفاظ نسلوں کا تعارف کروا دیتے ہیں۔ رد نہ کر پائے دلائل میرے، دشمن بھی تھے قائل میرے۔ کسی نے پوچھا بھول جانا اور معاف کر دینا کیا دونوں کام ایک ساتھ ہو سکتے ہیں؟ انسان کتنا بھی بڑے ظرف والا کیوں نہ ہو، وہ دل سے معاف نہیں کر پاتا۔ یہ صرف عام انسانوں میں نہیں ہے، کوئی معاف بھی کر دے تو اس معاف کرنے والے نے معاملہ اللہ پر چھوڑا ہوتا ہے۔ اب اس بات کو کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ اور رہی بات بھول جانا، تو انسان بھول جاتا ہے بڑے سے بڑے حادثے کو، مگر وقت لگتا ہے۔ محبت کا مارا انسان بھی وقت کے ساتھ ساتھ اپنے زخم بھر لیتا ہے۔ شرط یہ ہے اگر وہ واقعی محبت کرتا ہو۔ باقی ضد اور عادات کو لوگوں نے محبت کا نام دے رکھا ہے۔ اپنی قبر کو خود ہی روشن کرنے کی تیاری کریں۔ آج زندہ انسان سے لوگ وفا نہیں کرتے، کل مٹی کے ڈھیر کے لیے دعا کون کرے گا؟ بڑھاپا آ کے جاتا نہیں، جوانی جا کے آتی نہیں، اس لیے وقت کی قدر کرنا سیکھو۔ انسان کی آنکھیں بھی کتنی ظاہر پرست ہوتی ہیں، افق کے پار ڈھلتی ہوئی شام تو سب کو نظر آ جاتی ہے، مگر کسی کی زندگی میں اترتی ہوئی شام کسی کو قریب سے بھی نظر نہیں آتی۔ میں نے کانٹوں کو بھی چھو کے بتایا، ایسے چبھتا ہے تیرا بدلا ہوا لہجہ مجھے۔ جو انسان کسی کو استعمال کرے اور اس کے ساتھ محبت دکھا کر پھر مجبوری کا بہانہ بنا کر دھوکہ دے کر اسے چھوڑتا ہے، وہ کبھی نہ کبھی خود سے بھی زیادہ دوسروں سے استعمال ہو کر دنیا میں دکھ سہتا ہے۔ برا وقت ہمیشہ گزر جاتا ہے، چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، بس انسان کا آزمانا ہوتا ہے اللہ نے۔ قدر کیجئے ان ہاتھوں کی جن ہاتھوں نے ہماری بنیاد مضبوط کرتے کرتے اپنے ہاتھوں میں لاٹھیاں پکڑ لی۔ زندگی گزر گئی سب کو خوش کرنے میں، جو خوش ہوئے وہ اپنے نہ تھے، اور جو اپنے تھے وہ کبھی خوش نہ ہوئے۔ جستجو ہے گناہوں کی، وہ ثواب سے ڈرتی ہے۔ افسوس آج بنت حوا حجاب سے ڈرتی ہے۔ جھوٹی تعریف نے اسے کر دیا حقیقت سے دور، نہ خوف خدا ہے نہ ماں باپ سے ڈرتی ہے۔ ڈوبی ہے گناہوں میں محبت کا دریا سمجھ کر، نہ جانے کیوں یہ حدوں کے سیلاب سے ڈرتی ہے۔
جانتی ہے کہ 4 دن چاہے گا، جانتی ہے کہ 4 دن چاہے گا زمانہ اس کے حسن کو، پھر بیٹھ کر تنہا یہ اپنے ہی حسن و شباب سے ڈرتی ہے۔ بے خبر اسے صبر کا امتحان دینا ہے عباس، جو نہ ہو پورا کبھی یہ اپنے اس خواب سے ڈرتی ہے۔ جستجو ہے گناہوں کی، وہ ثواب سے ڈرتی ہے۔ سنو بنت حوا، تم ہمیں مرد کہتی ہو، بہت بے درد کہتی ہو، کبھی الفاظ کے گھاؤ دیتی ہو، کبھی الزام کے نئے تاؤ دیتی ہو، کیونکہ تم ہمیں مرد کہتی ہو، بہت بے درد کہتی ہو۔ پہلی نظر میں کسی کو اچھا نہیں کہتی، ہر مرد کو ہوس پرست کہتی، چونکہ مرد بدنام ہے زمانے میں، اسی لیے تم ہر فساد کو مرد کہتی ہو، کیونکہ تم ہمیں مرد کہتی ہو، بہت بے درد کہتی ہو۔ مردوں سے دور رہنے کو سبھی تلقین کرتے ہیں، میں پوچھتا ہوں تم سے، مرد کا گھر تباہ کون کرتا ہے؟ یہ جادو ٹونے کون کرتا ہے؟ مگر افسوس ہے زمانے ابھی بھی بدنام ہے ہم زمانے میں، کیونکہ تم ہمیں مرد کہتی ہو، بہت بے درد کہتی ہو۔ سنو بنت حوا، میں آدم کا بیٹا ہوں، آؤ تسلی سے نمٹائیں جھگڑا، یہ حوا کی عزت کو ہوا بنا کر دکھایا گیا ہے، مجھے تم سے ناحق لڑایا گیا ہے۔ میں آدم کا بیٹا ہوں اور جانتا ہوں کہ مرد اور عورت ہی فطرت کی گاڑی کے پہیے ہیں، دونوں ہی لازم ہیں، دونوں ضروری، نہ ہو ایک بھی تو کہانی ادھوری۔ مجھے یہ خبر ہے کہ مرد اور عورت محبت کے سکے کے 2 رخ ہیں، اور دونوں رخ ہیں ضروری، نہ ہو ایک بھی تو کہانی ادھوری۔ تم اور میں بہت دیر سے ہم سفر ہیں، تم اور میں اکٹھے ہی جنت سے نکالے گئے تھے اور اس خاکداں میں اچھالے گئے۔ چلو میں نے مانا کہ شہر ہوس میں ہے کافی دریا، جنہوں نے سدا ابن آدم کی شہرت پامان رکھا، مگر وہ درندے تو گنتی کے ہیں، انگنت مرد وہ ہیں جنہوں نے تمہیں شان و تکریم بخشی، کبھی باپ بن کر، کبھی بھائی بن کر، تو کبھی بیٹا بن کر۔ وہی باپ جس نے تمہارے لیے اپنی جان بیچ کر کھلونے خریدے،
وہی بھائی جس نے تمہارے دوپٹے کو قرآن کی طرح پاکیزہ جانا، وہی بیٹا جس نے ہمیشہ تمہارے ہی پیروں تلے اپنی جنت تلاشی۔ یہ سب مرد ہیں اور تمہارے محافظ۔ گلی میں اگر ایک درندے نے تم پر کسا کوئی جملہ، کئی اجنبی مرد تب بھی تمہاری حفاظت کو آئے۔ کوئی مرد تیزاب گردی کو آیا تو کتنے ہی مردوں نے تم کو بچایا۔ سنو بنت حبا، بہن بھی ہو، بیٹی بھی ہو، ماں بھی ہو، تم میرے سارے دردوں کا درما ہو تم۔ مگر یہ بھی سچ ہے تمہارے لیے میں شریک حیات و شریک سفر ہوں، شریک غم و جاں، شریک شب و شریک سحر ہوں۔ تمہارا ہر ایک عشق میرا ہے آنسو، تمہاری ہنسی میری اپنی ہنسی ہے۔ چلو صلح کریں، چلو صلح کریں، چلو اپنے بچوں کی آئندہ نسلوں کی خاطر، محبت کی آئندہ فصلوں کی خاطر جھگڑنا کریں ختم اور صلح کریں۔ چلیں آج شانہ بشانہ نئی زندگی کے نئے مارچ میں ہم، کہ جس میں چلے گی برابر تمہاری بھی مرضی، ہماری بھی مرضی، تمہاری بھی مرضی، ہماری بھی مرضی۔ السلام علیکم دوستو، اگر آپ میاں بیوی کے خوبصورت رشتے کی اہمیت کو جاننا اور سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ بالکل ٹھیک جگہ پر ہیں۔ سب رشتوں میں بڑا رشتہ میاں بیوی کا رشتہ انسانی رشتوں میں سب سے اہم رشتہ ہے۔ یہی رشتوں کی بنیاد بھی ہے۔ دنیا کی ابتدا بھی میاں بیوی ہے اور انتہا بھی میاں بیوی ہے۔ عورت محبت کو تو بھول جاتی ہے مگر دی گئی عزت کو نہیں بھولتی۔ عورت محبت کے بغیر عادی ہوتی ہے، جبکہ عزت کے بغیر عورت نہیں ہوتی۔ مرد کی اپنی بیوی بچوں سے محبت بالکل بے غرض ہوتی ہے۔ وہ محنت کرتا ہے تو اپنے لیے نہیں کرتا، اس کے ذہن میں اپنا خیال نہیں ہوتا کہ میں اپنے لیے کچھ کروں۔ وہ اپنے بیوی بچوں کا سوچتا ہے کہ میں ان کے لیے آسانیاں پیدا کروں، میرے بعد میرے بیوی بچے کسی کے محتاج نہ ہوں۔ وہ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھ کر جان لڑاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی زندگی کی شام ہو جاتی ہے، لیکن اس کی فکر اور کوشش ختم نہیں ہوتی۔ بیوی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دوست نہیں ہو سکتا۔ تجربہ ہے کہ زمانہ افلاس و مصیبت میں سب احباب الگ ہو جاتے ہیں اور ماں باپ تک انسان کو چھوڑ دیتے ہیں، مگر بیوی ہر حال میں مرد کا ساتھ دیتی ہے۔ اسی طرح بیماری میں جیسی راحت بیوی سے پہنچتی ہے، کسی دوست سے یا شاید ماں باپ کے ہونے سے بھی نہ پہنچتی ہو۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بیوی کے برابر دنیا میں مرد کا کوئی دوست نہیں ہے۔ نیک سیرت بیوی
اپنے شوہر کو دنیا کا سب سے اچھا اور خوبصورت مرد مانتی ہے۔ خوبصورت مرد بھی وہی ہوتا ہے جو عورت کی عزت کرنا جانتا ہے، اس سے محبت کرنا جانتا ہے، اس کی اہمیت سے واقف ہے، ہر رشتے کا تقدس بحال رکھتا ہے۔ چہروں سے اور قد و قامت سے مرد خوبصورت نہیں ہوا کرتے۔ مرد محبت کا وہ سمندر ہے جہاں عورت چاہتی ہے کہ وہ اکیلی شاخ مچھلی کی طرح رہے۔ اس کے برعکس مرد یہ چاہتا ہے کہ اس کے ارد گرد ڈھیر ساری مچھلیاں ہوں۔ تم اگر مرد ہو تو 4 بیویوں کا حق ساتھ لکھوا کر لائے ہو۔ تم ایک کو پہلو میں رکھ کر دوسری، تیسری اور چوتھی کا سوچ سکتے ہو، مگر عورت صرف ایک صاحبان ایک ساتھ لکھوا کر لائی ہے، لیکن اس کی فطرت کی پاکیزگی کبھی گوارا نہیں کر پاتی کہ وہ ایک کے پہلو میں سج کر کسی دوسرے کا خیال اپنے قریب بھی بھٹکنے دے۔ مرد کا امتحان عورت سے ہے اور عورت کا امتحان پیسے سے ہوتا ہے۔ بیوی اپنے شوہر سے اس وقت تک لڑتی یا ضد کرتی ہے جب تک اسے اپنے شوہر سے پیار کی امید ہوتی ہے۔ جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو وہ لڑنا اور ضد کرنا بھی بند کر دیتی ہے۔ اکثر مرد اس بات کا شکوہ کرتے ہیں کہ بیوی آگے سے زبان چلاتی ہے، لیکن بعض اوقات شوہر خود ہی بیوی کو اس بدتمیزی پر مجبور کر دیتا ہے۔ جب وہ اس کے والدین یا اس کے گھر والوں کو برا بھلا کہتا ہے، گالی دیتا ہے۔ ایک عورت اپنی ذات کے بارے میں سب کچھ سن کے برداشت کر لیتی ہے، لیکن اس کے والدین یا گھر والوں کو گالی دی جائے تو وہ آگے سے بولنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ کسی کو گالی دینا ویسے بھی ایک بہت بری بات ہے اور ہمارا مذہب اس کو حرام قرار دیتا ہے۔ اگر آج آپ کسی کی بہن بیٹی کو گالی دیں گے تو کل آپ کی بہن بیٹی کو بھی گالیاں سننی پڑیں گی، اور تب مکافات عمل کی صورت میں آپ کو یہ برداشت کرنا پڑے گا۔ جن گھروں میں شوہر ہی اپنی بیوی کا دفاع نہیں کرتے، وہاں ان بیویوں کی عزت کوئی بھی نہیں کرتا۔ ہر میاں بیوی میں ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ جب لوگ ان کے رشتے کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو اس مشکل وقت میں نکل گیا وہ سکھی، اور جو لوگوں کی باتوں میں آ گیا اس کا مقدر نہ ختم ہونے والا دکھ بن کر رہ جاتا ہے۔ جو مرد بار بار عورت کو دھوپ میں لا کر کھڑا کرے وہ کبھی اس کی چھاؤں نہیں بن سکتا۔ مرد کی جیب میں اگر عورت کی وفا ہو تو وہ دنیا کا سب سے امیر آدمی ہے۔ بیوی اپنے شوہر کی آئینہ دار ہوتی ہے، تم اس کو کہو وہ خوبصورت ہے، وہ ہر روز نکھرتی جائے گی۔ اسے کہو وہ خدمت گزار ہے، وہ مزید خدمت کرے گی۔ اس کو سراہو گے تو اس کا اعتماد بڑھے گا، لیکن اگر ہر وقت اس کے اندر نقص نکالو گے، اس کو کھوکھلا کر دو، وہ ٹیڑھی پسلی سے نکلی ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش میں تم اسے توڑ دو گے۔ اس لیے اس کے ساتھ دوستی اور رحم کا رشتہ رکھو۔ مرد اگر یہ چاہتا ہے کہ وہ بیوی کے دل سے کبھی نہ اترے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کی عزت کرے، تنہائی میں بھی
اور دنیا کے سامنے میں بھی۔ میاں بیوی کے درمیان محبت ہو تو اس کا اثر بچوں کی شخصیت پر پڑتا ہے۔ جہاں آپس میں لڑائی جھگڑے ہوں وہاں بچے بھی تقسیم ہو جاتے ہیں۔ بچے بہت حساس ہوتے ہیں، ان کا معصوم بچپن تباہ مت کرے۔ بیوی کبھی بھی اپنے خاوند کی نہیں سنتی، لیکن جب وہ سو رہا ہوتا ہے تو وہ اسے سنتی بھی ہے اور محسوس بھی کرتی ہے۔ عورت کے ذمہ شوہر کے کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ ہر جائز امر میں اس کی اطاعت کرنا، شوہر کی مالی حیثیت سے زیادہ خرچ کا مطالبہ نہیں کرنا، شوہر کو جس کا گھر آنا ناپسند ہو خاوند کی اجازت کے بغیر نہ آنے دینا، اس کی اجازت کے بغیر اس کے مال کو کسی کو نہ دینا، اس کی اجازت کے بغیر نفلی نماز اور نفلی روزہ تک نہیں رکھنا، شوہر کو غربت یا بدصورتی کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا، اگر شوہر میں شریعت کے خلاف کوئی چیز دیکھے تو ادب سے منع کرنا، شوہر کو نام لے کر نہ پکارنا، کسی کے سامنے اس کے عیب بیان نہ کرنا اور نہ اس کے سامنے زبان درازی کرنا، اگر کوئی شرعی عذر نہ ہو تو شوہر کے والدین کی خدمت کو سعادت سمجھنا، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے مت نکلنا، عورت اپنے رب کا حق ادا کر ہی نہیں سکتی جب تک وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرتا۔ شوہر کے لیے بناؤ سنگھار کرنا اس کا حق بھی ہے، جو عورت کو بہت اجر کی صورت میں ملتا ہے۔ شوہر کو کوئی پریشانی آئے تو بیوی کو چاہیے کہ وہ اس کو تسلی دے، اس کو حوصلہ دے، شوہر کی خدمت محبت اور خلوص سے کرنا اپنی سعادت سمجھے۔ دوستو، اپنی بیوی کو کبھی دکھ نہ دیں، کیونکہ بیویوں کی دنیا بہت چھوٹی ہوتی ہے، اپنے شوہر سے شروع ہوتی ہے اور اپنے شوہر پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ایک با کردار بیوی اپنے شوہر کے سر کا تاج ہوتی ہے۔ ایسے ساتھی اور شوہر بن کے دکھائیے کہ کل جب اپنی بیٹی کے اچھے نصیب کی دعا مانگے تو آپ کو شرم نہ آئے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک اس خوبصورت رشتے کو ہمیشہ بنا کر رکھے۔ مولا رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بھائیو، درود پاک ایک ایسی نعمت ہے جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں، ان میں سے چند سپرد قلم کیے جاتے ہیں تاکہ احباب پر شوق و ذوق زیادہ ہو اور اس لازوال دولت سے اپنی جھولی بھر سکے۔ انہی فوائد میں سے کچھ آج میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے، ایک کے بدلے ایک نہیں بلکہ ایک کے بدلے کم از کم 10 بار۔ درود پاک پڑھنے والے کے لیے رب تعالیٰ کے فرشتے رحمت اور بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ جب تک بندہ درود پاک پڑھتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ درود پاک
گناہوں کا کفارہ ہے۔ درود پاک سے عمل پاک ہو جاتے ہیں۔ درود پاک خود اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالی سے استغفار کرتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے درجے بلند ہوتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے والے کے لیے ایک قرات ثواب لکھا جاتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کو پیمانے بھر بھر کر ثواب ملتا ہے۔ جو شخص درود پاک کو ہی وظیفہ بنا لے، اس کے دنیا اور آخرت کے سارے کام اللہ تعالی خود اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ درود پاک پڑھنے کا ثواب غلام آزاد کرنے سے بھی افضل ہے۔ درود پاک پڑھنے والا ہر قسم کے ہولوں سے نجات پاتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کے لیے شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالی کی رضا اور رحمت لکھ دی جاتی ہے۔ اللہ تعالی کے غضب سے امان لکھ دیا جاتا ہے۔ اس کی پیشانی پر لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ نفاق سے بری ہے۔ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ دوزخ سے بری ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کو قیامت کے دن عرش الہی کے سائے کے نیچے جگہ دی جائے گی۔ درود پاک پڑھنے والے کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہوگا۔ درود پاک پڑھنے والے کے لیے جب وہ حوض کوثر پر جائے گا خصوصی عنایت ہوگی۔ درود پاک پڑھنے والا کل سخت پیاس کے دن امان میں ہوگا۔ پل صراط پر نہایت آسانی سے اور تیزی سے گزر جائے گا۔ پل صراط پر اسے نور عطا ہوگا۔ درود پاک پڑھنے والا موت سے پہلے اپنا مکان جنت دیکھ لیتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کو جنت میں کثرت سے بیویاں عطا ہوگی۔ درود پاک کی برکت سے مال بڑھتا ہے۔ درود پاک پڑھنا عبادت ہے۔ درود پاک اللہ تعالی کے نزدیک سب عملوں سے پیارا ہے۔ درود پاک مجلسوں کی زینت ہے۔ درود پاک تنگ دستی کو دور کرتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والا قیامت کے دن سب لوگوں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیادہ قریب ہوگا۔ درود پاک درود شریف پڑھنے والے کو اور اس کی اولاد کو اور اس کی اولاد کی اولاد کو رنگ دیتا ہے۔ درود پاک پڑھ کر جس کو بخشا جائے اسے بھی نفع دیتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کو اللہ تعالی کا اور پھر اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے دشمنوں پر فتح و نصرت حاصل ہوتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والے سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے والے لوگوں کی غیبت سے محفوظ رہتا ہے۔ مشرق و مغرب میں برپا انتشار و اضطراب، ایسے عالم میں تھا ضروری کہ آئے انقلاب۔ یک با یک ابھرا حرا کے غار سے ایک آفتاب، وہ محمد مصطفیٰ امی لقب رحمت ماں۔ درود پاک کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس کے پڑھنے والے کو نبی مکرم
دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس آب حیات کو کثرت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہونٹوں پہ محبت کے فسانے نہیں آتے، ہونٹوں پہ محبت کے فسانے نہیں آتے، ساحل پہ سمندر کے خزانے نہیں آتے، پلکیں بھی چمک اٹھتی ہیں سونے میں ہماری، آنکھوں کو ابھی خواب چھپانے نہیں آتے، دل اجڑی ہوئی ایک سرائے کی طرح ہے، اب لوگ یہاں رات جگانے نہیں آتے، یارو نئے موسم نے یہ احسان کیے ہیں، اب یاد مجھے درد پرانے نہیں آتے، اڑنے دو پرندوں کو ابھی شوق ہوا میں، پھر لوٹ کے بچپن کے زمانے نہیں آتے، اس شہر کے بادل تیری زلفوں کی طرح ہیں، یہ آگ لگاتے ہیں بجھانے نہیں آتے، احباب بے غیروں کی ادا سیکھ گئے ہیں، آتے ہیں مگر دل کو دکھانے نہیں آتے، آتے ہیں مگر دل کو دکھانے نہیں آتے، ہونٹوں پہ محبت کے فسانے نہیں آتے، ساحل پہ سمندر کے خزانے نہیں آتے، نہیں آتے۔ جستجو ہے گناہوں کی، وہ ثواب سے ڈرتی ہے، افسوس آج بنت حوا حجاب سے ڈرتی ہے، جھوٹی تعریف نے اسے کر دیا حقیقت سے دور، نہ خوف خدا ہے نہ ماں باپ سے ڈرتی ہے، ڈوبی ہے گناہوں میں محبت کا دریا سمجھ کر، نہ جانے کیوں یہ حدوں کے سیلاب سے ڈرتی ہے، جانتی ہے کہ 4 دن چاہے گا، جانتی ہے کہ 4 دن چاہے گا زمانہ اس کے حسن کو، پھر بیٹھ کر تنہا یہ اپنے ہی حسن و شباب سے ڈرتی ہے، بے خبر اسے صبر کا امتحان دینا ہے عباس، جو نہ ہو پورا کبھی یہ اپنے اس خواب سے ڈرتی ہے، جستجو ہے گناہوں کی، وہ ثواب سے ڈرتی ہے۔ سنو بنت حوا، تم ہمیں مرد کہتی ہو، بہت بے درد کہتی ہو، کبھی الفاظ کے گھاؤ دیتی ہو، کبھی الزام کے نئے تاؤ دیتی ہو، کیونکہ تم ہمیں مرد کہتی ہو، بہت
بے درد کہتی، پہلی نظر میں کسی کو اچھا نہیں کہتی، ہر مرد کو ہوس پرست کہتی، چونکہ مرد بدنام ہے اس زمانے میں، اسی لیے تم ہر فساد کو مرد کہتی ہو، کیونکہ تم ہمیں مرد کہتی ہو، بہت بے درد کہتی ہو۔ مردوں سے دور رہنے کو سبھی تلقین کرتے ہیں، میں پوچھتا